ایئر فورس ہو، نیوی ہو یا افواج پاکستان، انہوں نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہی نہیں کیا۔ ایک قوم ہے اور دنیا کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس قوم کا دفاع مضبوط ہے اور مضبوط ہاتھوں میں ہے، الحمدللہ۔ آج دنیا بھر میں جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں، اور میں یہ بات آج گورنر ہاؤس میں یوم تشکر مناتے ہوئے پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری افواج اور فورسز نے اس خطے میں جو بھارت توازن بنانا چاہتا تھا، اس خطے میں اپنی بالادست چاہتا تھا، آج افواج پاکستان نے اس خطے میں طاقت کے تعاون کو برابری کی بنیاد کے اوپر بلکہ برتری کی بنیاد پر ثابت کر دیا ہے، الحمدللہ۔ آج اگر مذاکرات ہوں گے وہ برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ آج اگر دشمن کشمیر پر بات کرے گا، مقبوضہ کشمیر پہ اور پانی کے معاہدوں پر، تو وہ برابری کی بنیاد پر ہوں گی۔ یہ ہماری افواج پاکستان نے اور میرے فاتح سپہ سالار نے پاکستانی قوم کو اس خطے میں طاقت کی بنیاد پر اپنا حق دلا دیا ہے، الحمدللہ۔ اور آج میں پاکستان میں ان غلام قوتوں کو جو اپنے آقاؤں کے اشارے پر ہمارے ملک میں دہشت گردی واقعات کر رہے تھے، خاص طور پر بلوچستان میں، KPK میں، ان کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج تمہارے آقا خود کو نہ بچا پائے تو اب تمہیں کیسے بچائیں گے؟ صحیح یا غلط؟ درست کہ آج جو بلوچستان میں BLA اور KPK میں دہشت گردی کر رہے تھے، آج جن کے بلبوتے پہ کر رہے تھے، جن کے سپانسرشپ میں کر رہے تھے، آج ان کا حشر دیکھ لو کہ تمہارا حشر کیا کیا ہے پاکستان کی افواج نے۔ اور ہمارا یہ جو افواج پاکستان کا اور فورسز کا لڑنا ہے، ہماری تاریخ تو 1400 سال پرانی ہے، الحمدللہ۔ غزوہ بدر میں 313 جس طرح مجاہدین نے ہزاروں لوگوں کو شکست دی تھی، اس طرح آج تم اپنے اربوں روپے کے ایئر کرافٹ لے آؤ، آج تم اربوں روپے $80 بلین افواج پر اپنی خرچ کر لو، لیکن ہمارے جیسے پروفیشنل افواج کے فورسز کے جوان تم کہاں سے؟ یہ پیسوں سے نہیں ملتے، یہ جذبے سے ملتے ہیں، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جذبے سے ملتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے نعروں کے جواب بھی سننا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان کا جب کوئی بھی میزائل داغا جاتا ہے تو نعرہ لگتا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ اکبر کی گونج ہوتی ہے، یہ وہ جذبہ ہے جس نے تمہیں تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود، تمہیں اپنے بجٹ میں زیادہ ہونے کے باوجود، اس افواج نے، ان فورسز نے، ان ایئر فورس کے پائلٹس نے، ان نیوی کے جوانوں نے وہ منہ توڑ جواب دیا ہے
کہ جس کمپنی نے تمہیں ایئر کرافٹ سپلائی کیے تھے اب انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ بغیر پائلٹ کے تمہیں سپلائی نہیں کریں گے. تم نے ہمارے ایئر کرافٹ کی ویلیو گرا دی ہے. کون سے پائلٹ تم نے ٹرین کیے تھے؟ ایسا جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے. میں اب پوری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے جوانوں کو، اپنی حکومت کو، کہ یہ جو ایک اور موقع 1965 کے بعد اس خطے میں پاکستان کو ملا ہے، آج پاکستان کی عزت اور وقار اور طاقت میں بے انتہا اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا ہے. میں جب یہ ظفر عباس بھائی گواہ ہیں، یہ فاروق ستار بھائی گواہ ہیں کہ جب میں اپنی افواج پاکستان کی طاقت کی بات کرتا تھا اور اپنے افواج پاکستان کی لیڈرشپ کی بات کرتا تھا، آج اسی لیڈرشپ نے، اسی حافظ ایک قرآن جنرل حافظ عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں نے اپنی سرحدوں کا دفاع کیا یا نہیں کیا. میں ہمیشہ کہتا تھا تو میرے کچھ ایسے دوست تنقید کرتے تھے، مجھ سے کچھ سوال ہوتے تھے کہ آپ ہمیشہ آج پاکستان اور اس کے سپہ سالار کو بیچ میں لاتے ہیں. میں کہتا تھا کہ اگر افواج مضبوط نہیں ہوگی تو سرحدیں محفوظ نہیں ہوں گی، مضبوط نہیں ہوں گی. آج فلسطین میں دنیا جنگ بندی چاہتی ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہاں طاقت کی کمی ہے. افواج پاکستان کی افواج نہیں ہے، اس لیے دشمن سر چڑھ کر بول رہا ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان کو جب للکارا گیا رات کے اندھیروں میں، تو پاکستان نے دن کے اجالے میں فجر کے ٹائم پر وہ جواب دیا ہے کہ ابھی تک ان کی کیلکولیشن ختم نہیں ہو رہی ہے، ابھی تک حساب کتاب لگائے جا رہے ہیں. ہمارے جب فورسز کے ترجمانوں نے، میں مبارکباد دیتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی، کہ انہوں نے جس تحمل سے اور جس یقین سے سچائی بیان کی، دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. اور ایک طرف بھارت کے ترجمانوں نے بیٹھ کر اپنی ہی فورسز کا اور اپنی قوم کا مذاق اڑوایا، اور ہمارے ترجمانوں نے ایئر فورس کے ہوں، نیوی کے ہوں، ہمارے آرمی کے آئی ایس پی آر کے، انہوں نے اپنے پروفیشنلزم سے، اپنی ماہرانہ اور ماہرانہ جو بیانات اور تجزیے سے پوری دنیا کے میڈیا کو مطمئن کیا. الحمدللہ آج میرے پاس اسٹیج پر ہر قومیت اور ہر مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیت موجود ہے. ہمارے پاس سکھ کمیونٹی کے لوگ یہاں اس وقت موجود ہیں، ہمارے پاس ہندو اور عیسائی کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، ہمارے مسلمان بھائی موجود ہیں. ہم نے یہاں پر اقلیتوں کو بھی تحفظ دیا ہے. یہاں ہم نے چھوٹے دل کا مظاہرہ نہیں کیا. ہمارے پاس بھی بامبے بیکری ہے، ہمارے پاس بھی دہلی کے دہی بڑے ہیں، ہمارے پاس بھی ہر انڈیا میں موجود شہر کے ناموں کے پکوان موجود ہیں، میرٹھ کباب موجود ہے. لیکن تم اپنے آپ کو بڑا سیکولر بتاتے تھے. تم نے جس طرح دکن حیدرآباد میں کراچی کے نام سے منسوب کاروبار کو آگ لگائی ہے، یہ تمہاری ہار ہے، تمہارا چھوٹا پن ہے. پاکستان نے بڑا دل کیا ہے، اور یہ جو یوم تشکر آج گورنر ہاؤس میں منایا جا رہا ہے، اس میں بہترین فائر ورکس ہوگا جو ہمارے ظفر عباس بھائی کی جانب سے ہوگا. جے ڈی سی نہیں، ظفر عباس نے ذاتی حیثیت میں جو جمع پونجی جمع کی تھی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کی طرح، آج اس نے ہمارے اس یوم تشکر منانے پر اپنی جیب سے فائر ورک کیا ہے، اور بہترین فائر ورک ہوگا انشاءاللہ تعالی. آج ہمارے دوستوں نے، ہمارے
جو سی او سی کے ایک ساتھی ہیں صادق بھائی، وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی کل رات سے اس انتظامات کو کمپلیٹ کرا رہے ہیں. ہمارے حمزہ تبانی، ہمارے عقیل کریم ڈیڈی اور ہمارے باقی دوستوں نے یہاں آج آپ لوگوں کے لیے مٹھائیوں کا، میوزیکل نغموں کا اور بہت سارے فائر ورکس جیسے پروگرام کا انعقاد کیا ہے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج میری تینوں فورسز کے یہ جو آگے آپ کو بینڈز نظر آ رہے ہیں، یہ بھی آپ کو آج ایسے جذبے سے اپنی پرفارمنس دکھائیں گے کہ قوم سوچے گی اور دیکھے گی کہ آج 1947 کے بعد آزادی حاصل کرنا جو جذبہ تھا، آج قائد اعظم محمد علی جناح کا اسی گورنر ہاؤس میں آفس ہے اور آج ہم اسی گورنر ہاؤس سے یوم تشکر کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یوم تشکر ہم اللہ تعالیٰ کے سجدہ رہو ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں افواج میں ایک ایسی لیڈرشپ دی جس نے اپنی لیڈرشپ کے ذریعے اپنے ان جوانوں کو ایسا حوصلہ دیا جس نے دشمن کو دن میں تارے دکھوا دیے. اے میمن بھائی، آپ کا وہ نعرہ مجھے سننا ہے جو آپ نے پورے رمضان المبارک میں پاکستان کے لیے لگایا. ہو جائے ایک دفعہ. چلیں جی، سب کے لیے پاکستان. اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، سب نے جواب دینا ہے. پاکستان 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 پاکستان. آج ہم سب، یہ ہمارے عیسائی کمیونٹی کے بھی مسیح برادری ہماری جو ہے وہ یہاں موجود ہے. یہ میرے بڑے قریبی ہیں، میرے بھائی ہیں. آگے آ جائیں ہمارے یہ سکھ اور عیسائی بھائی بھی جو ہیں، میں مسیح بھائی بھی آگے آ جائیں. میں آخر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 9 مئی وہ تھا جس کے اثرات نے 10 مئی کو پاکستانی قوم کو بیرونی سازش کے ذریعے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی. میں پورا سال کہتا رہا بیرونی سازش ہے، بیرونی فنڈنگ ہے جس سے قوم کو بانٹا جا رہا ہے. آج بھی مئی میں ہی سلسلہ شروع ہوا اور 9 مئی اور 10 مئی کو پوری قوم کو ایک کر دیا ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ میرے ان سجیلے جوانوں کو کم از کم مئی کے مہینے میں کوئی نہ چھیڑے. کیا خیال ہے فاروق بھائی؟ مئی میں تو کوئی نہ چھیڑے، ویسے بھی نہ چھیڑے. اور 28 مئی یوم تکبیر بھی آنے والا ہے. تو یہ جو مئی کا مہینہ ہے، یہ اس میں کوئی ہماری افواج اور فورسز سے آئندہ پنگا نہ لے. آئندہ پیچھے سے آواز آنی چاہیے، آئندہ کوئی پنگا نہ لے. یہ افواج اس ملک کی سرحدوں کی زندہ باد. یہ افواج، یہ فورسز پاکستان کا دفاع ثابت کر چکی کہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. اب کوئی شک نہیں رہ گیا ہے، اب کوئی شک نہیں رہ گیا ہے. اب وہ یوٹیوبرز جو باہر بیٹھ کر بیرونی فنڈنگ لے کر افواج پر انگلیاں اٹھاتے تھے، آج ان کی انگلیاں خود بخود نیچے ہو کر ایسی ہو گئی ہیں، ٹیڑھی ہو گئی ہیں. آج پاکستان میں موجود کچھ ایسے سیاستدان جو ٹی وی پر بیٹھ کر یا اسمبلی میں افواج پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے تھے، آج وہ انگلیاں بھی جھک گئی ہیں الحمدللہ. بے شک اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اس جذبے کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو قرض کی زنجیروں سے آزاد کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم
ये IMF से पाकिस्तान के सनतकार और ये अवाम पाकिस्तान को कर्जों की जंजीरों से आजाद कराएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अभी प्रोग्राम जब शुरू होगा तो उसमें जफर अब्बास भाई भी बात करेंगे, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई भी बात करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अब से कुछ देर बाद हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। ये मीडिया टॉक थी जो हमने कर ली है, इसके बाद बाकायदा प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। थैंक यू सो मच। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑनरेबल गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब, जिन्होंने हमेशा से इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए और आज इजहार तशक्कुर अपने उस वतन अजीज के, अपने उस अफवाज पाकिस्तान के लिए कि जिन्होंने इस मुल्क की तामीर और तरक्की, इस मुल्क के लिए अपने जबरदस्त तरीके से खिदमात पेश की। और ख़ास तौर पर हम सब ये कह सकते हैं कि इस वतन ने, जिसमें हमारे वो तमाम गयूर नौजवान, हमारे वो तमाम अफवाज पाकिस्तान, हर मुल्क का एक एक शख्स अपने इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपने इन फौज अफवाज के साथ है, और जिन्होंने वाकई में साबित किया कि किस तरह हम अपने इस मुल्क का दिफा करते हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में आज की इस खूबसूरत और पुरवकार तकरीब का, इस इजहार तशक्कुर का ना सिर्फ आगाज किया जाएगा, बल्कि आप और हम सब मिलकर एक ऐसा केक जो कि यकीनन हम सब मिलकर अपने इजहार तशक्कुर के हवाले से, इस जश्न के हवाले से, जो कि ऑनरेबल गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब की हिदायत पर इस गवर्नर सिंध हाउस में मनाया जा रहा है। जितने भी हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मोहतरम जनाब काशिफ चावला साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ फरमा है, हमजा याकूब तबानी साहब, मोहतरम जनाब फजल करीम दादा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारी बोहरा कम्युनिटी के मुमताज शख्सियत डॉक्टर अरशद वोरा साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अत्तर इकबाल साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे इस गवर्नर सिंध हाउस में हमेशा जिन्होंने भरपूर तरीके से हर इवेंट में गवर्नर साहब के साथ शाना बशाना बेहतरीन तरीके से खिदमत सर अंजाम दी, जावेद कुरैशी साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि सर वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त जो केक बन रहा है उसकी यकीनन सुपरविजन भी कर रहे हैं, ताकि हम अपने इस जश्न का